السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 29۔ وہ گلابی جاڑوں کا خوبصورت مگر اداس دن تھا۔ اداس اس لیے کہ یہ کیفیت اس کے اندر بھی تھی۔ ابھی وہ ایک خوشگوار شام تیمور وغیرہ کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ اسے بچے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ شرارتی بچے اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ صاحب کا فون آیا تھا، سغرا نے بتایا۔ تمہیں کیا معلوم کہ کس کا فون ہے؟ ایمن نے موبائل اٹھا کر دیکھا، وہاں کئی مس کال تھیں۔ وہ چھوٹا پڑھنا جانتا ہے۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اوپر صاحب کا نام تھا۔ سغرا نے بتایا تو ایمن نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے بچے میرے بیڈ روم میں دندناتے پھرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو میں صفائی کرنے آئی تھی، وہ صاحب۔ سغرا گڑبڑائی۔ اور تم نے میرا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا؟ اگر ٹوٹ جاتا تو؟ اور یہ شام کے وقت کیوں صفائی کر رہی تھی؟ سغرا ہکا بکا رہ گئی۔ آج سے قبل تو ایمن نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور کون کہاں پھر رہا ہے، سب اپنی مرضی سے اس گھر میں اور اس کے سامان کو برت رہے تھے، مگر سغرا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بدلتی جا رہی تھی۔ وہ گھر اور وہاں کے مکینوں کے طور طریقے لاشعوری طور پر ایمن کو متاثر کرنے لگے۔ گھر کیا ہوتا ہے، اس کے معاملات کی نگرانی نوکر ہونے کے باوجود خود کیسے کی جاتی ہے؟ اس نے تیمور کی مما کو نوکروں کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے دیکھا تھا، اور اندر کہیں وہ بہت متاثر بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، طارق سے جھگڑے اپنی جگہ، مگر یہ گھر تو اس کا اپنا ہے، وہ اسے نظر انداز کیوں کر رہی ہے؟ اب جاؤ، وہ قدر درستی سے کہتی ہوئی صوفہ کم بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سغرا حیران سی باہر نکل گئی۔ ہائے ربا، اگر اس کو ہوش آ گیا تو پھر اپنے ایش ہو گئے۔ تب یہ موبائل بول اٹھا۔ ایمن نے دیکھا طارق کی کال تھی۔ اس نے موبائل آن کیا۔ تم نے ابھی نمبر ملایا تھا؟ وہ شجر سی رہ گئی۔ اس نے کچھ لمحے قبل نمبر ملایا تو تھا، مگر اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ طارق کو مس کال کر رہی تھی۔ کیا غلطی سے ملا بیٹھی ہوں؟ طارق ہنسا تو سنبھل گئی۔ آپ کی کال آئی تھی؟ ہاں، تم سے بات کرنے کے لیے مجھے کئی بار کال ملانی پڑتی ہے، طارق نے جتایا۔ دراصل میں کمرے میں نہیں تھی، ایمن نے آہستگی سے وضاحت دی اور ساتھ ہی الجھی۔ آخر وہ اسے اتنی وضاحت کیوں دے رہی تھی؟ سدرا کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اچھا، ایمن کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ سدرا اس کے ہاں آتی رہتی تھی، قریب ہی، پھر اس نے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا، تو خود ایمن 2-3 بار اس کے ہاں گئی تھی۔ اسے سدرا اور اس کا گھر پسند تھا۔ گھر دور ہونے کی وجہ سے وہ بار بار نہیں جا سکتی تھی۔ تمہیں میرے رشتے دار کچھ زیادہ نہیں بھاتے، پھر بھی اگر ہو سکے تو چکر لگا لینا۔ طنز طارق کی سرشست میں نہیں تھا، پھر بھی آج کر گیا۔ ایمن کو غصہ آنے لگا۔ وہ یہ بات آرام سے بھی کہہ سکتا تھا۔ اچھا دیکھوں گی، اس نے قدر رکھوائی سے جواب دیا۔ دیکھنا نہیں ہے بیگم صاحبہ، ضرور جانا ہے، اور اس کے بچے کو اچھا سا گفٹ بھی دینا ہے، طارق نے اسے سمجھایا تھا۔ اور کچھ؟ ایمن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم بہت یاد آتی۔ نہ جانے کیوں ایمن کو ہنسی آ گئی۔ وہ واقعی بہت ڈھیٹ تھا۔ ایمن کی تمام تر رکھائی اور بے نیازی کے باوجود کچھ نہ کچھ ضرور ایسا بول جاتا۔ اپنی ہنسی چھپانے کو اس نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن اگلے دن وہ سدرا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بابر نے اسے وہاں ڈراپ کر دیا۔ وہ گھنٹے تک لے لوں گا۔ نہیں، میں شام کو آؤں گی۔ بھائی جان مجھے گھر چھوڑ دیں گے۔ وہ جب بھی طاہر بھائی کہتی اسے عجیب سا لگتا تھا، اس لیے اس نے سدرا کے شوہر کو بھائی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ بچے سمیت سدرا گھر آ چکی تھی۔ اس کی اماں، بہنیں، ساس، نندے سبھی موجود تھے۔ لو، منّے کی آنٹی بھی آ گئیں، طاہر بھائی نے پکارا۔ باپ بن کر خاصے خوش اور مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ سب نے ایمن کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سدرا کی رنگت زرد تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ سب سے ملتی سدرا کے قریب رکی تھی۔ اب تو ٹھیک ہے۔ خوش ہیں؟ اس نے پتہ نہیں یہ سوال کیوں کیا تھا۔ بہت، وہ آہستگی سے بولی، پھر ہنس دی۔ ایمن مسکرا کر بیبی کاٹ کی طرف پلٹی۔ کاٹ پھولوں اور مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہلکے نیلے کمبل میں لپٹا وہ ننھا فرشتہ محو خواب تھا۔ ننھے سے بچے بھلا کون سے خواب دیکھتے ہوں گے؟ اس کے پھولے پھولے گالوں کو چھوا تھا، گویا روئی کا گالا چھو لیا ہو۔ ایمن کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پلٹنے والی تھی جب سدرا کی بہن آگے بڑھی۔ آنٹی کی گود میں نہیں جاؤ گے؟ اس نے مزے سے بچہ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ ایمن نے اسے کہا کہ اس نے کہاں اٹھائے تھے، بمشکل سنبھالا۔ بتاؤ نا ایمن، سدرا پر کیا ہے یا بھائی جان پر؟ مجھے تو سارے بچے ایک جیسے ہی لگتے، ایمن نے بچے کا گال چھو کر کہا۔
بچہ کسمسایا اور پھر پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس نے ننھی منی سی انگڑائی لی اور اس کی جانب دیکھ ایمن کے چہرے پر اور اس کی آنکھیں ایمن کے چہرے پر ہی رک گئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور ایمن کو لگا اس کے اندر کچھ پگھلنے لگا ہے، ایک تشنگی کا احساس جو پوری قوت سے ابھرا۔ اگر میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج… ایمن نے سر اٹھا کر سدرا کو دیکھا۔ بہت سے لوگوں کے گھیرے میں کس قدر مسرور نظر آتی تھی۔ عورت بنی، پھر ماں کے رتبے پر فائز ہو کر معتبر ہو گئی، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ بس ایک پل لگا اور اس کے اندر سب کچھ اتل پتل ہو گیا۔ خود سری ضد اور انا کے بت اپنے ہی قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ وہ ٹنٹمنٹ درخت کی طرح صحرائے زیست میں تنہا کھڑی تھی، پیاسی تشنا لب۔ کون تھا اس کا جو تھے اپنی انا اور ضد کے ہاتھوں کھو دیا؟ طاہر اس کا نصیب نہیں تھا، اور جو نصیب میں تھا وہ ننھا وجود اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیتا، اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا۔ ایمن، طارق، تم کس قدر ظالم اور سفاک ہو۔ خدا نے جب بھی تمہیں اپنی نعمت سے نوازنا چاہا تم نے منہ موڑ لیا۔ یہ کون تھا جو اسے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا؟ ایمن نے بچے کو تیزی سے کاٹ میں لٹا دیا۔ بچہ احتجاجاً رو پڑا۔ اوئے اوئے، کیا ہوا؟ سو۔ بھوک لگی ہے سدرا، میں پھر آؤں گی، وہ بمشکل بولی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ کس نے کیا کہا وہ سنی انسنی کرتے ٹیکسی کے ذریعے گھر آ گئی تھی اور آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے وہ پورا دن اور رات کمرے میں بند ہو کر ہی گزاری تھی۔ وہ بہت سے کھلونوں میں گھری تھی، سمجھ میں نہ آتا کہ کیا خریدے۔ ہر کھلونا اتنا خوبصورت تھا، جو چیز سامنے رکھتی کھلونا اٹھا کر رکھ دیتی۔ وہ زندگی میں کبھی اکیلے شاپنگ کے لیے نہیں نکلی تھی، گجا اتنے چھوٹے بچے کی شاپنگ، مگر اسے لگا کہ اب اسے اکیلے نکلنا سیکھ لینا چاہیے۔ اسے یوں متذبذب دیکھ کر سیلس مین آگے بڑھا۔ میڈم، آپ کو غالباً ابھی تک کچھ پسند نہیں آیا۔ پسند تو سب کچھ آ رہا ہے مگر میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا عمر ہے بچے کی؟ ابھی صرف 1 ہفتے کا ہے۔ پھر اسے سافٹ ٹوائز کی سلیکشن کی طرف لے گیا تھا۔ اسی کی مدد سے اس نے بہت سے کھلونے، پنک ٹیڈی بیئر، چھوٹا سا سفید کتا، کیوٹ سی بلی، پنک پینتھر اور پھر نہ جانے کیا کچھ خرید ڈالا۔ بہت سی سلیپنگ بیگ، چھوٹا سا بیبی پرام۔ اس نے اپنے پاس موجود سارے پیسے ہی خرچ کر دیے تھے۔ شاپنگ میں اسے عجیب لذت اور انوکھا سا مزہ آ رہا تھا۔ وہ پرجوش بھی تھی۔ وہ یہ ساری شاپنگ گھر لے کر آئی تھی۔ چوکیدار حمید نے سارا سامان ٹیکسی سے اتار کر بیڈ روم میں رکھ دیا تھا۔ دی رانی، یہ اتنا کچھ؟ سغرا حیران رہ گئی۔ وہ خوشخبری کے کوئی آثار تو نہ دکھتے تھے۔ پھر تم جاؤ، ایمن نے قدرے رکائی سے کہا۔ وہ کچھ حیران ہوتی باہر نکل گئی۔ کچھ دنوں سے ایمن کے تیور کچھ بدلے لگ رہے تھے۔ ایمن نے وہ سارا سامان بیڈ پر بکھیر دیا، ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی۔ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ اچانک وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے ایک نظر ساری چیزوں پر ڈالی تھی، پھر بے دلی سے سب کچھ سمیٹ دیا اور خود لیٹ گئی۔ آج کی شاپنگ نے اسے جسمانی ہی نہیں ذہنی طور پر بھی تھکا دیا تھا۔ سدرا کے بچے کو خواہ سر پر سوار کر رہی ہوں۔ مجھے ابھی کسی بچے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے تو اس کی اولاد پیدا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خود کو باور کروایا مگر اندر کوئی تھا جو شدت سے نفی کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدل لی، پھر یوں ہی ہاتھ میں آیا ایک سفید بھالو نکال لیا تھا۔ اسے لگا ایک ننھا سا بچہ اس کی گود میں آ گیا ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا ہے؟ اس نے بے دلی سے پکارا۔ تمہارے مہمان آئے ہیں بی بی، سغرا نے جواب دیا۔ مہمان؟ ایمن نے زیر لب کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ہنستی مسکراتی جو اندر داخل ہو گئی۔ کس کی جرأت ہے جو ہمیں مہمان قرار دے؟ ڈرائنگ روم میں بٹھائے۔ ایمن جلدی سے اٹھ بیٹھی، بھاگ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیوں؟ ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر مزے سے بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے جنرل اور بیگ کو سائڈ میں رکھ دیا، جسے پتہ چلتا تھا کالج سے سیدھی آ رہی ہے۔ ممی سے پوچھ کر آئی ہو؟ ہاں، جا کر بتاؤں گی۔ بابر بھائی نے کالج سے پک کیا تو کہنے لگے یہاں قریب ہی کسی دوست سے کوئی کام ہے، گاڑی میں انتظار کرو۔ میں نے کہا تب تک ایمن کی طرف چھوڑ دیں، پاس سے بنا ملے ہی واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو نے سادگی سے بتایا، پھر کچھ ناراض ہو کر کہنے لگی تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں زیادہ حیران ہوں۔ ایمن نے صاف گوئی سے کہا تو جو ہنس دی۔ تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی؟ ہاں، اگر کچھ ریڈی میڈ ہے تو لے آؤ، کچھ بنانے مت بیٹھ جانا، اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ ارے پہلے بھالو پھر باقی چیزوں پر نظر پڑی۔ وہ حیران ہوئی، دوسرے پل اچھل پڑی۔ یہ سب ایمن، کہیں تم…
اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ طارق کی کزن کے ہاں بیچا ہوا ہے، یہ سب اس کے لیے ہے۔ ایمن نے گڑبڑا کر وضاحت کی۔ اوہ، میں سمجھی شاید میں خالہ بننے والی ہوں۔ جوجو نے لفظ کوڑے۔ ایمن نے اس کی مایوسی کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ تمہیں خوشی ہوتی اگر میں، اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ ایسی ویسی، خالہ بھانجے کا تو رشتہ ہی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تم دیکھتی ہو اس سے زیادہ اچھی چیزیں لا کر دیتی ہر روز۔ جوجو باقی چیزیں نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، ایمن کچھ بے دلی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی کوئی 15-20 منٹ بعد جب بابر اسے لینے آ گیا، ایمن کے اصرار کے باوجود بیٹھا نہیں۔ بابر بھائی، شام کو آپ فری ہوں تو مجھے سدرا کی طرف چھوڑ آئیں۔ اتنے سامان کے ساتھ اسے ٹیکسی میں جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ آج تو نہیں یار، کل چھوڑ آؤں گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ فطرت کے خلاف وہ جلد ہی مان گئی۔ بابر اسے اگلے دن سدرا کی طرف چھوڑ آیا تھا۔ وہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ کیا ضرورت تھی اتنا ٹرک بھر کر لانے کی؟ ایک دو چیزیں لانے سے بھی لاڈلے کی طبیعت سیر نہ ہوتی۔ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ تو میں کیا کروں؟ اور آپ سے کس نے کہا کہ اتنا بولیں؟ یہ میرا اور منع کا معاملہ ہے۔ آج اسے مزے سے گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سدرا اس کے مزاج کی تبدیلی محسوس کر چکی تھی۔ طارق کو بتاؤں گی کہ تمہاری بیوی کتنی فضول خرچ ہے، سدرا نے دھمکی دی۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ سب کچھ اس ینگ ماسٹر کے لیے خریدا گیا ہے تو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ مزے سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ سدرا کو خوشگوار سا جھٹکا لگا جب وہ مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سینکڑوں نام سلیکٹ ہو کر ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ اس لاڈلے کے لیے کوئی نام پسند ہی نہیں آ رہا۔ سب کی الگ چوائس، تم بتاؤ نا۔ ارے تو پھر میرا بتایا ہوا نام کہاں پسند آئے گا؟ منع کے پاپا سے پوچھیں۔ ویسے سب لوگ کہاں چلے گئے؟ بس امی رکی ہیں۔ ویسے ہر روز کوئی نہ کوئی چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں بھی اکثر آتی رہوں گی۔ جم آؤ۔ سدرا کی امی اس کے لیے چائے اور سدرا کے لیے یخنی لے کر آ گئیں۔ لیکن ایسا ہی کوئی بہانہ ہمیں بھی تو دو نا بار بار آنے کا، سدرا نے چھیڑا۔ ایک شادی کیا ہو گئی، سبھی ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئے، ایمن نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو شادی کے بعد اس کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ سدرا کھلکھلائی۔ یہ اپنے بس میں تھوڑی، اس نے نظریں چراتے کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے حلق میں کچھ پھنسا تھا۔ ہاں بھائی، یہ تو رب کی دین ہے، تم خواہ بچی کو پریشان نہ کرو۔ سدرا کی امی نے ڈانٹا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ اتنی جلدی شادی کروانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ چلے چھوڑے نا سدرا آپی، بچے کی گلابی ایڑی چھوتے ہوئے ایمن نے روانی سے کہا۔ اس نے ٹھٹک کر ایمن کو غور سے دیکھا۔ اس تمام عرصے میں ایمن نے پہلی بار سدرا کے ساتھ کسی رشتے کا اظہار کیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ بغیر کسی القاب کے آپ جناب کے ساتھ تکلف اور کس قدر تلخی سے بات کرتی تھی۔ اب یہ کایا پلٹ تھی؟ طارق جمال، تمہارے بھی دن پھیرنے والے، سدرا دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ گلاس وال کے پاس کاؤچ پر کمبل اڑے وہ باہر جھانک رہی تھی۔ سردی کی ایک لہر ایک دم آئی تھی اور پھر جلتے ہوئے ہیٹر کی گرمائش بھی۔ ایک تواتر سے جھڑتے پتے لان میں فرش بچھا رہے تھے۔ مالی لمبے تنکوں والے جھاڑوں سے پتوں کو سائڈ میں کرتا جا رہا تھا۔ موسم بہار کے پھولوں کی پنیری لے آئے، مالی سے کہوں گی۔ لیکن دھیرے دھیرے گھر کے معاملات کی طرف وہ پلٹتی جا رہی تھی۔ یہ موسم اسے بہت برا لگتا تھا، کیسا اداس اور وحشت زدہ کر دینے والا۔ تمہارا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ موبائل لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ طارق کی کال تھی۔ جاؤ تم چھوڑ کر گئے تھے؟ کیسے فون کیا؟ ایمن نے قدرے کوفت سے سوچا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ ترک میں بولا۔ ایمن کو اندازہ ہوا کہ اسے سدرا نے فون کر کے تمام گفٹس کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ اسی لیے اتنا خوش تھا۔ آج چاچا چاچی آ رہے ہیں سدرا کی طرف، لیکن ظاہر ہے پہلے تمہاری طرف ہی آئیں گے۔ ایمن کو ایک دم شدید غصہ آ گیا۔ وہ اتنی دور بیٹھا اسے ہدایات جاری کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ننھی سی بچی ہو یا پھر اس کے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہو۔ اسے یہ یاد نہ تھا کہ یہ سب اس کے سابقہ رویے کے پیش نظر ہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، مجھے بتانے میں کوئی حرج تھا؟ اس نے کلستے ہوئے کہا۔ میں نے فون کیا تو انہوں نے بڑے طویل تذکرہ یہ بات بتا دی تھی۔ طارق نے جلدی سے وضاحت کی۔ مجھے ہدایتیں دینے لگے، کیا وہ آتے تو میں گھر سے نکال دیتی؟ پتہ نہیں کیوں سے رونا آ گیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے، کیوں اسے غلط رخ دے رہی ہو؟ وہ اس کے رونے پر پریشان ہو گیا۔ جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، کیوں بار بار باور کرواتے ہیں؟ ایمن ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ تمہاری بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔
اچھا بابا، میری بیوی بہت سمجھدار اور عقل مند خاتون ہے، مجھے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ بنا کہے ہی سمجھ جاتی ہے، طارق نے سلجھو انداز میں کہا۔ ہم سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ایمن نے غصے سے فون بند کر دیا اور بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی، پھر آنسوؤں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نہ میں پھوڑ ہوں نہ بدسلیقہ، بتا دوں گی تمہیں۔ وہ سیدھا کچن میں آ گئی۔ سغرا نہیں تھی، چولہے پر کچھ پک رہا تھا، نل کھلا تھا اور سغرا کا بیٹا بے تکلفی سے فریج سے 2 سیب نکال کر کھا رہا تھا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، ایمن نے ڈانٹا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ ایمن نے چولہا اور نل دونوں بند کر دیے تھے، تبھی افتاؤ خیزاں سغرا چلی آئی تھی، شاید اپنے بچے کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ کھلا چھوڑ کر کہاں غائب ہو جاتی ہوں؟ سغرا بغیر جواب دیے چولہے کی طرف بڑھی، پھر بند دیکھ کر رک گئی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ کیما مٹر۔ اس نے کڑھائی سے ڈھکن اٹھا کر چمچ ہلایا، سالن لگنے ہی والا تھا۔ اور کیما؟ ہاں کیما بھی، اور سغرا چپ ہو گئی کیونکہ ایمن خود ہی فریج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ فریج کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کبھی صفائی بھی کی ہے اس کی؟ ساری سبزیاں گل رہی ہیں۔ صرف فریج کیا، سارے کچن کا یہی حال تھا۔ کیبنٹ کھول کر دیکھے تو جالے اور مکڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، سلپ گندا ٹائلز اپنی شکل بدل رہے تھے، سارے کچن میں سیلن زدہ بو پھیلی تھی۔ اسے میکے کا کچن یاد آ گیا، کھلا کھلا جگمگاتا ہوا، ہر چیز صاف ستھری کرینے سے دھری ہوئی۔ مہرنسا خود کرتی تھی یا پھر ان سے کرواتی، کچن کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا۔ یا اللہ، اب کھانا بناؤں یا کچن صاف کرواؤں؟ یہاں تو لگتا ہے معمول کی صفائی بھی نہیں ہوتی۔ دل تو چاہتا تھا کہ سغرا کو بے بھاؤ کی سنائے، مگر اندر کہیں احساس موجود تھا کہ سب اس کی اپنی ہی غلطی تھی، ورنہ نوکروں کو کیا پڑی کہ اتنی جان مارے۔ سغرا مجرمانہ سی خاموشی کے ساتھ چپ تھی، خواہ مخواہ ہی بے عزت کر دیتی۔ یہ ساری سبزیاں فریج سے باہر نکالو جو گلی سڑی ہیں، انہیں الگ کرو، گاجریں دھو کر دو۔ سغرا کو ہدایات دے کر اس نے کیما اور مچھلی نکال لی تھی، مچھلی کو مسالہ لگا کر رکھا، خود کوفتوں کا سالن بنانے لگی تھی۔ سغرا کو بھی ہدایات جاری کرتی رہی۔ یہ سارے مٹر اپنے بچوں کے حوالے کرو، 15 منٹ میں نکال کر دیں گے، یہاں وہاں لوٹ پھوٹ پھرتے رہتے ہیں۔ سغرا بچوں کو لان میں بلا لائی تھی، مٹر کے دانے سے نکلوا دیے تھے، خود مکراوا سمیٹ کر گاجریں کش کرنے لگی تھی۔ ایمن صورت سے کام سمیٹ رہی تھی، سغرا کا تو خیال تھا کہ اسے کچھ نہیں آتا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے، ورنہ مہرنسا کی سختی بے جا سہی، مگر اس نے ایمن کو سکھایا بہت کچھ تھا۔ کوفتہ، بریانی اور چکن آخری مرحلوں پر تھا۔ جب چاچا چاچی آ گئے، وہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھی، انہیں خاصا تعجب ہوا۔ وہ ہمیشہ غیروں کی طرح سغرا کی محبت میں ڈرائنگ روم میں آتے تھے، وہ پرجوش انداز میں سلام کرتی اور منہ میں گنگیاں ڈال کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن آج وہ نہ صرف ان کے پاس گاؤں کا حال احوال بھی دریافت کرتی رہی، انہیں سدرا کے بچے کے بارے میں بھی بتا رہی تھی۔ تم گئی تھی؟ چاچی نے جلدی سے پوچھا۔ وہ کیا کبھی بھی طارق کے ساتھ گاؤں نہیں گئی؟ کبھی از خود فون کر کے ان کی خیریت دریافت نہیں کی؟ ایمن کے رویے نے چاچی کو ہمیشہ ہی متنفر کیا تھا، کبھی چاچی سے بات کی تو کان پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑاتی تھی۔ آج اس کا انداز بدلا سا تھا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ طارق کی بیوی اور اپنی بہو سے بات کر رہی ہیں۔ جی، بچے کے لیے کھلونے لے کر گئی تھی۔ ایمن نے مزید اپنی کارگزاری بتائی، اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ آپ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کھانا ایمن دھی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، سغرا نے بتایا۔ میرا روٹی شوٹی بھی بنا لیتی، چاچے نے خوش ہو کر کہا۔ بنا لیتی ہوں چاچا جی، آپ کھا کر بتائیے گا۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ آج پہلی باری لگا ہے کہ اپنے طارق پتر کے گھر آئے ہیں۔ چاچا پھیل کر بیٹھ گیا تھا، اب اس کا دل لگا تھا۔ لگتا ہے کاکی کا دل لگ گیا ہے، صحت بھی پہلے سے اچھی لگ رہی ہے۔ چاچی سادہ مزاج عورت تھی، اتنے التفات سے اگلے پچھلے سارے شکوے بھلا دیے تھے۔ سادہ چکن، کیما، مٹر، کوفتہ، بریانی، فرائی مچھلی اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ۔ چاچے نے سیر ہو کر اور چاچی نے جھجک کر کھایا تھا۔ یہ مچھلی تو فریج میں رکھوا دے، صبح ایک شفٹ اور لگے گی، اور تیرا انعام۔ انہوں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ نہیں چچا جان، آج پہلی بار اپنی بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے۔ انہوں نے ڈپٹ کر پیسے لینے پر مجبور کر دیا۔ بہت ذائقہ ہے اپنی نوح کے ہاتھ میں، چاچی نے لقمہ دیا تھا۔ کچھ سیکھ لے، ساگ اور مکئی کھوا کے بڈھا کر دیا ہے۔ دیسی گھی میں ککڑ بھون کر کس کو کھوائے تھے؟ چاچی چمک کر بولی۔ کیا پتا، چاچے نے آرام سے ہاتھ پھیلائے، پھر تینوں ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔
اور دیے آج تو نے روح خوش کر دی، چاچے نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تو ایمن نئے ساتھ لیے اٹھ گئی تھی۔ سب کس کے لیے کر رہی ہو اور کیوں؟ ذرا پہلے بالوں میں برش کرتے ہوئے ایمن نے آئینے میں غور سے اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود سے ہی پوچھا تھا۔ ایک بیزار اور مار ڈالنے کی حد تک بیزار دنوں سے تنگ آ گئی تھی۔ زندگی کو زندگی کی طرح جینے کی خواہش تھی۔ کیا بھولنے لگی ہوں؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مگن تھی، تبھی آئینے میں اس کا عکس بول اٹھا۔ طارق، کب تک زندگی کے ساتھ برسرے بیکار رہو گی؟ ہتھیار پھینک دو، یوں بھی اب تمہارے لیے بچا ہی کیا ہے؟ خالی ہاتھ کب تک ڈٹی رہو گی؟ جبکہ ہار تمہارا مقدر ہے تو ایسی لڑائی کا فائدہ ہی کیا؟ وہ ہار تو پہلے ہی تمہارے سامنے۔ لوگوں کو دیکھو، سب اپنی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہیں۔ شاید زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو کر تمہیں بھلا بھی چکا ہوگا وہ، جس کے لیے تم اپنی ساری خوشیاں داؤ پر لگا رہی ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے، ورنہ تمہارا دل یوں نہ پلٹتا۔ حالات کو سمجھو ایمن طارق، آگے بڑھو، ایک مکمل گھر اور اس کی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ وہ ہے برش رکھ کر تیزی سے آئینے کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ آئینہ سچ بول رہا تھا اور وہ سچ کو سمجھ رہی تھی، مگر اسے تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی۔ مگر اس نے آنکھیں بند کر دی۔ سچائی کا تراک ہونے لگا تو اسے اپنا آپ تسلیم کروا ہی لیا۔ ایمن نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، تبھی موبائل کی بیپ بیڈ روم کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ طارق کی کال۔ اس وقت؟ اب کیا یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے ان کے مہمانوں کی خاطرداری کی ہے یا نہیں؟ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آپ کے مہمان کھانا کھا کر بہت خوش خوش سونے جا چکے ہیں۔ کیا وہ صرف میرے مہمان ہیں؟ طارق نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ایمن چپ ہو کر لب کاٹنے لگی۔ مجھے لگا تم جاگ رہی ہو۔ اتنی دور سے آپ کو کیسے پتا چلا؟ ایمن اپنے یوں بول اٹھنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ روح کی آنکھ کھلی ہو تو سارے منظر واضح ہی نظر آتے ہیں۔ ایمن ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر رومانچک گفتگو کرنے کو دل چاہے تو کس کو فون کروں؟ میری تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں۔ وہ بے حد بے چارگی سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ تو گرل فرینڈ بنا لیں۔ ایمن کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ تم بن جاؤ نا، طارق نے سادگی سے فرمائش کی۔ آج کیا پی رکھی ہے؟ ایمن نے تن سے پوچھا۔ میں امریکہ میں نہیں، دبئی میں رہتا۔ وہاں کیا نہیں ملتا؟ صرف تم نہیں ملتی، طارق نے برجستہ کہا۔ آپ تو لگتا ہے فارغ بیٹھے ہیں، مگر مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایمن نے فطری غرور کے ساتھ سوچتے ہوئے رابطہ منقطع کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں طارق کی باتیں اسپار کرنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے ساری روشنیاں گل کی اور تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا۔ صبح آنکھ کھلی تھی۔ وہ دیر سے اٹھنے کے بجائے پھر بھی اٹھ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ ناشتہ بھی خود بنائے۔ چاچی تسبیح لیے بیٹھی تھیں اور چاچا تازہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ ناشتے میں کیا لیں گے؟ جو بیٹی کا دل چاہے کھلا دے، انہوں نے آرام سے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن میں آ گئی تھی۔ سغرا بھی وہیں موجود تھی۔ جوس نکالوں؟ سغرا نے جلدی سے پوچھا تو وہ عموماً ناشتے میں جوس ہی لیتی تھی۔ آج رہنے دو، یا ایسا کرو چاچا چاچی کو دے آؤ۔ ایمن کے کہنے پر سغرا جوس نکالنے لگی، خود قیمے والے پراٹھے کی تیاری کرنے لگی۔ ایمن بیٹی تو سارا کچھ بنا لیتی۔ ایمن نے پہلا پراٹھا بیل کر توے پر ڈالا تو سغرا نے کہا، آپ کو کیا لگتا تھا بالکل ہی پوڑ ہوں؟ وہ نسیانی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ ناشتے کے بعد کچن کی تفصیلی صفائی کرنا ہے۔ رجو ہوتی تھی تو یہی حالت تھی، بس یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، ایمن نے ٹوکا۔ ہوتا ہے بی بی، عورت خود اپنے گھر پر توجہ نہ دے تو کس کو پڑی ہے؟ کس بات؟ تمہیں تنخواہ کس بات کی ملتی ہے؟ حسب عادت وہ منچ میں بے مروت ہوئی، ورنہ یہی سغرا تھی جس کے ساتھ دل کی باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ سب کروائے گئے کام میں وہ محبت اور توجہ کہاں جو گھر والی کے کاموں میں ہوتی ہے؟ وہ تو ہر کام میں اپنا پن ہوتا ہے، تبھی گھر چمکتا اور لشکتا ہے دکھائی دیتا ہے۔ فریج سے انڈے نکالتے ہوئے بولی۔ ایک پل کو ایمن ٹھٹک سی گئی۔ اس کے جملوں پر غور کیا۔ فرائی کرو، فلسفہ مت بیکارا کرو۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ سدرا کے گھر جانے کو تیار ہو گئے۔ تم چلو گی؟ چاچی نے اپنی چادر اوڑھتے ہوئے ایمن سے پوچھا۔ نہیں چاچی، میں تو اکثر ہو آتی ہوں، آج گھر میں کچھ کام ہے۔ بالخصوص عادت کہ جب تک دھیان نہیں گیا تو بھلے کیڑے پڑے، اب خیال آ گیا تو بس نہ چلتا کہ سب کچھ ہی
اس کے سامنے آ جائے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے خود ناشتہ کیا، پھر سغرا کو لے کر کچن میں آ گئی تھی۔ کیبنٹ خالی کرو۔ ہر الماری میں من و دھول جمی تھی۔ پلاسٹک شیٹ ہی بچھائی ہوتی تو ہر ہفتے نکال کر صفائی تو کر سکتے تھے۔ بازار سے منگوانی پڑے گی، سغرا نے کہا۔ تم اپنا کام کرو، میں فرت آپی سے پوچھ کر آتی ہوں، شاید ان کے ہاں پڑی ہو۔ اب اتنی سی چیز کے لیے کون بازار دوڑے گا؟ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور سغرا کو مزید ہدایات دیتی باہر نکل گئی تھی۔ ذرا سا گھوم کر ذیلی سڑک سے وہ پچھلی جانب آئی۔ گھر کا گیٹ بند تھا اور وہ منتظر۔ جب سامنے والے گھر میں پیزا ڈیلیور کرتے شخص نے یوں ہی مڑ کر کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا، وہ دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی، مگر اس شخص کے لیے زمین اور آسمان گھوم گئے تھے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس کو یہاں ملے گی؟ وہ ساکت اور صامت کھڑا تھا۔ ڈاکٹر شہروز نے ہمدردی اور محبت سے اٹھ کر جاتی لڑکی کو دیکھا۔ وہ کچھ بھی مزید کہے بغیر اچانک چلی گئی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ ایمن کی فائل میں مزید نوٹس لکھنا شروع کر دیے۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ پورا کھول دیا، پھر وہ لکڑی کا بیبی کاٹ کھینچ کر اندر لے آیا تھا جو واپسی پر اس نے نیلام گھر سے خریدا تھا۔ کاٹ اندر کر کے اس نے دروازہ بند کیا، پھر مڑ کر کیتھی کو دیکھا، مگر اسے دیکھ کر تکیوں کے سہارے اونچی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ مسکرایا۔ کچھ دنوں سے کیتھی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اچھی ہے۔ اس نے نظریں بیبی کاٹ پر جما دیں۔ تم سارا دن بور تو نہیں ہوتی؟ نہیں، تمہاری مارگریٹ میرا دل بہلانے کو آ جاتی ہے، کیتھی نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ، وہ ہے بھی تو۔ مجھے فکر رہتی ہے کیتھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تمہاری خبر گیری کرتی رہا کرے۔ شامیر نے اس کی طرف جاتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ ہاں، اچھی عورت ہے۔ کیتھی نے پھر سے کاٹ کو دیکھا۔ تمہارے اپارٹمنٹ میں اتنی جگہ نہیں ہے شامیر۔ میں جگہ بنا لوں گا۔ تم ڈنر میں کیا لوگی؟ شامیر نے کچن سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی۔ شامیر اگلے 20 منٹ کچن میں موجود رہا۔ دونوں میں حسب معمول ڈنر بیڈ پر اکٹھے کیا تھا۔ وہ اپنا مگ لے کر کاٹ کے پاس آ گیا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اگلے لمحے وہ وہاں مصروف تھا۔ کاٹ کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں نے اسے بے دردی سے استعمال کیا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اگلے 2 دن وہ وہاں مصروف رہا اور جب کاٹ کے گرد گلابی نیٹ کے نئے پردے بھی لگ گئے تھے تو بول اٹھا۔ تم نے دیکھا کیتھی یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے؟ ہاں۔ کیتھی اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ یہ خوبصورت ہے۔ وہ شامیر کی موجودگی میں کبھی کاٹ کے پاس نہ بھٹکتی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد اکثر اسے دیکھا کرتی۔ تم نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ جب یہ آیا تھا تو وہ بہت خستہ حال تھا۔ ہمارا بچہ اس میں بہت آرام محسوس کرے گا، اس نے کیتھی کو بازو کے گھیرے میں لیتے کہا۔ اگلے ہی لمحے شامیر کے سینے پر سر رکھے اس کے دل کی دھڑکن سنتی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ وہ چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اسے بے حد غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ میں اور بچے میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تمہاری چوائس کیا ہوگی؟ کیتھی کا سوال بے حد غیر متوقع تھا۔ شامیر شردر سا رہ گیا، پھر اس نے ہولے سے کیتھی کے وجود کو جھٹکا دیا۔ فضول مت بولو۔ نہیں شامیر، بتاؤ، کیتھی نے اصرار کیا۔ کیتھی پلیز، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ شامیر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بھی بتاؤ نا۔ کیتھی نے پریقین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری واہیات باتیں نہیں سننا مجھے، وہ دانت پیس کر بولا، پھر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کیتھی تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، پھر زیر لب بڑبڑائی۔ جانتی ہوں شامیر، ایسی صورت میں تم مجھے مر جانے دو گے۔ بہت دیر سے وہ گھر آیا تھا۔ اس پوری رات دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اتوار تھا، وہ بہت دیر تک بستر میں پڑے رہے۔ شامیر نے چاہا کیتھی کے لیے کچھ بنا دے، مگر کیتھی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی بھوک ختم ہونے لگی تھی۔ شامیر، میں کبھی کبھی تمہیں ہرٹ کر دیتی ہوں۔ تم اکثر کرتی ہو۔ وہ بھی ناراض تھا۔ مجھے خیال آ جاتا ہے کہ تم بچے کے لیے کتنے بےتاب۔ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، وہ آرام سے مان گئی۔ شامیر نے رخ بدل کر اسے دیکھا۔ اس کی رنگت معمول سے زیادہ پیلی ہو رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بے حد نمایاں۔ ہمیں اب ہسپتال جانا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، وقت جو گزرتا ہی نہیں۔ میں سوچ رہا تھا احمد اور اس کی مسز کو کھانے پر بلائیں، تم ان کے بچوں سے مل کر بہل جاؤ گی۔ اس نے کیتھی کی سمت دیکھا تو وہ جلدی سے بول اٹھا۔ کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، میں سب کچھ کر لوں گا۔ شامیر نے احمد علی کو دعوت دی تو ہنس دیا۔ آئیں گے جب ننھا فرشتہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوگا،
تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تم آج رات اپنی مسز اور بچوں کے ساتھ انوائٹڈ ہو۔ اگر کوئی اور مصروفیت ہے تو بتاؤ۔ آخر میں اس نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ واپسی پر وہ اسٹور چلا گیا۔ اسے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا۔ وہ احمد کی پسند سے کچھ بنانا چاہتا تھا۔ فاطمہ کے ہاتھ کا مزیدار کھانا کھایا تھا۔ آج میرا پکا نہ جانے کیسے کھائے گی۔ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے وہ مسکرا دیا، پھر دروازہ کھولتے ٹھٹک گیا۔ سارا اپارٹمنٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹس کیوں نہیں جلائیں؟ اس نے تشویش سے سوچتے ہوئے کیتھی کو کئی آوازیں دیں مگر خاموشی ہی رہی۔ گھر پر نہیں ہے۔ ہاتھوں میں سامان ہونے کی وجہ سے اس نے بامشکل لائٹ جلائی۔ کیتھی؟ تبھی اس کی آنکھوں نے کیتھی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سارا سامان پھیل گیا۔ وہ کاٹ کے پاس اوندھی پڑی تھی۔ شاہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسپتال کے طویل سرد کوریڈور میں وہ دونوں بالکل چپ کھڑے تھے۔ پھر احمد علی نے تھک کر ذرا سی گردن گھما کر شاہ کو دیکھا۔ وہ گلاس ونڈو سے باہر جھانک رہا تھا۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ موسم کی پہلی برف باری۔ اس نے دھنکی ہوئی روئی کی طرح آہستہ روی سے گرتی نرم برف کو دیکھا، پھر شاہ کو۔ بہت وہ بت کی طرح استادہ تھا، جیسے کسی نے اس کھڑکی کے پاس کوئی مجسمہ فٹ کر دیا ہو۔ احمد علی اسے جانتا کہ شاہ نے اس وقت کا کس شدت سے انتظار کیا ہے۔ اس نے شاہ سے نظریں ملانی چاہیں۔ موٹے لب قرآنی آیت کا وٹ کر رہے تھے، پھر اس کی بے حد چمکدار آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ شدت سے وہ وقت یاد آیا جب فاطمہ لیبر روم میں تھی۔ اسے اپنی کیفیت یاد آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر شاہ کو دیکھا اور اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ دایاں ہاتھ آہستگی سے شاہ کے کندھے پر رکھا تو وہ چونک گیا، لیکن پلٹا نہیں۔ موسم کی پہلی برف باری۔ لیکن احمد علی اچھی طرح جانتا تھا اس کا دھیان برف باری میں نہیں، اندر آپریشن تھیٹر میں موجود کیتھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اس جانب تھا، جہاں معاملہ ایک نہیں دو زندگیوں کا تھا۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگی، احمد نے تسلی دی، اور ہمارا بچہ بھی۔ شاہ بدقت مسکرایا تھا۔ انشاءاللہ۔ تم نروس ہو؟ بہت زیادہ۔ شاہ نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے جو بے حد سرد ہو رہے تھے۔ خدا سے مدد مانگو۔ ابھی تھوڑا وقت تھا۔ یہ قبل از وقت ڈلیوری کا کیس ہے۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں نے کبھی اللہ سے مدد نہیں مانگی، پھر بھی وہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہر اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ایک باری زور سے لرزا تھا دل۔ میں نے کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، ہمیشہ نافرمانیوں میں شامل رہا۔ میں نے کبھی اس کی نہیں سنی تو وہ میری کیوں سنے گا؟ آنسو قطرہ قطرہ اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ رب ہے شاہ چاہے تو ایک ہی بار میں توبہ قبول کر کے تمہارے گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ تم توبہ تو کرو۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھا۔ کیس بہت پیچیدہ ہے۔ مریضہ کی عمر زیادہ ہے۔ کثرت شراب نوشی سے جگر خراب ہو چکا ہے۔ ایسا صورتحال ایسی ہو کہ ہمیں مریضہ یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں آپ کی چوائس کیا ہوگی مسٹر شاہ سرد لہجے میں کہتے اس نے فارم شاہ کے سامنے رکھا تھا۔ شاہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ تم میری کیفیت نہیں سمجھ رہی۔ جو دن قریب آ رہے ہیں میری حالت عجیب ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم صرف بچے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد تم غائب ہو جاؤ گے، ہر دوسرے پاکستانی کی طرح، میرے باپ کی طرح۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ گیا تھا اور تم اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بچوں گی نہیں، مر جاؤں گی۔ میرا کیس نارمل نہیں، میں بہت ٹینس ہوں شاہ مسٹر شاہ ہمارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر کی آواز ہتھوڑے کی طرح شاہ کے اعصاب پر برس رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ پلکیں جھپک لے مگر وہ پتھرائی نظروں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں اور بچے میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تمہاری چوائس کیا ہوگی؟ بیبی کاٹ کے پاس بیٹھی اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ اب بھی پوچھ رہی تھی۔ میں یا بچہ جس کے انتظار میں تم نے ایک لمحہ انگلیوں پر گنا ہے؟ احمد علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ شاہ نے ایک جھٹکا سا کھایا اور پھر ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیتھرائن سر؟ احمد علی نے چونک کر شاہ کو دیکھا۔ فیصلہ غیر متوقع تھا مگر ہو چکا تھا۔ اس نے سائن کر کے پیپر ڈاکٹر کے حوالے کر دیے اور خود مڑ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے آگے ایک لمحہ اعصاب شکن تھا، انتظار جو روح کھینچ لینے والا تھا۔ احمد علی کے لب خاموشی سے قرآنی سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے احمد علی کو دیکھا، پھر شیشے کے پار گرتی برف کو۔ شاہ دعا کرو۔ اس نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی رب سے کچھ مانگا نہیں تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا
وہ کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کو زندگی، نہ اس کی کوکھ میں پلنے والی زندگی کو بکا۔ میں کیا ہوں؟ کیا اوقات ہے میری؟ جو اوپر بیٹھا ہے سب کی ڈور ہلا رہا ہے۔ مجھے کس بات کا زوم تھا؟ میں کس چیز پر غرور کر بیٹھا؟ اپنے قدموں میں ہی خود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر، دعا کرو میرے لیے، دعا کرو۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر لبوں سے بکھر گئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ پہلی برف باری تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل برف پر گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے تھے۔ برف روئی کے پھایوں کی طرح اس پر برس رہی تھی۔ احمد علی نے بھیگتی نگاہوں سے شیشے کے پار اس منظر کو دیکھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ احمد علی نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر جانسن آ رہے تھے۔ وہ خود آگے بڑھ کر ان کے قریب آیا۔ انہوں نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ او گاڈ! اس کی بات سن کر احمد علی زیر لب بڑبڑایا تھا۔ پھر پلٹ کر شیشے کے پار برف پر دوزانوں بیٹھے شاہ میر کو دیکھا۔ اب یوں بیٹھنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں بہت کام کرنا تھا۔ احمد سسربی سے چلتا باہر نکل آیا۔ شاہ میر کے بالوں، پلکوں، بھووں اور کوٹ پر برف اتر رہی تھی۔ شاہ میر! شاہ میر! ایک ظالم برفیلی مجمع خاموشی سے باہر نکلا اور خوفزدہ نگاہوں سے احمد کو دیکھا۔ احمد نے اسے خبر سنا دی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پلکوں پر گری برف پانی بن کر بہہ نکلی تھی۔ وہ احمد کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ احمد نے دونوں بازو اس کے وجود کے گرد تان دیے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ احمد سمجھ نہ سکا کہ وہ قحطی کے لیے رو رہا تھا یا بچے کے لیے، یا آنسو دکھ کے تھے یا خوشی کے۔ آنکھ ایک دم کھلی تھی۔ ایک عجیب سے احساس نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ حلق میں کانٹے اکائے تھے، پسینہ پسینہ وجود، دل دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ جسم پر چھایا لرزہ۔ حالانکہ کمرے میں ٹھنڈک تھی، مگر اندر کہیں آگ دہک رہی تھی۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا اور بدقت اٹھی۔ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی، مگر طبیعت میں کوئی سنبھالا نہ آیا تھا۔ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ عمر اور عادل محو خواب تھے۔ تو مجھے کس نے آواز دی؟ ایک احساس تھا کہ کسی نے پکارا ہے۔ وہ گھبرا کر ننگے پاؤں باہر نکل آئیں۔ گھر میں چھائی خاموشی۔ خالی پوچھ بتا رہا تھا کہ شہروز اور ہیرا بھی واپس نہیں آئے۔ انہیں آج ایک شادی میں جانا تھا۔ وہ خود ہی بچوں کے پاس رک گئی تھی۔ انہیں سلاتے سلاتے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں کھلی ملی خوشبوؤں نے قدرے طبیعت بحال کر دی، مگر بے چینی حد سے سوا تھی۔ انہوں نے وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نفل نماز حاجت کی نیت باندھ لی۔ ہر لفظ کے ساتھ دل پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تبھی باہر ہارن کی آواز پر چوکیدار نے بھاگ کر گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر آئی، مگر ان کے استحراق میں فرق نہ آیا۔ اوہ، اماں جی ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ ہیرا کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ ان کی وجہ سے انہیں خواہ مخواہ ہی اٹھنا پڑا تھا۔ وہ لان کی طرف آنا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر شہروز نے روک دیا۔ تم چینج کر کے بچوں کو دیکھو، میں جاتا ہوں۔ ہیرا کو لگا شہروز نے انہیں ٹالا ہے، مگر وہ خاموشی سے ساڑی سنبھالتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شہروز بھی اس جانب آ گئے تھے۔ بند لرزتی پلکیں، آنسوں سے بھیگا چہرہ، کپکپاتے ہونٹ۔ اس وقت کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ یہ صرف وہی جانتے تھے۔ انہوں نے بہت دیر کے بعد دعا ختم کر کے پگھلتی نگاہوں سے شہروز کو دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا ہوا اماں جی؟ کسی نے مجھے پکارا ہے۔ ان کی آواز مدھم سی سرگوشی تھی، مگر شہروز رضا نے پوری طرح سنا۔ کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ آپ کی دعائوں سے ہر مصیبت، وہ کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ کی دعائوں سے ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکال لیں گی، انہوں نے ٹھہرے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آج کچھ خاص ہے شہروز، آج دل ٹھہر نہیں رہا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ شہروز خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ گزرے ماہوں سال میں انہوں نے جتنی بار دیکھا تھا، آج کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ اٹھے اماں جی، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ آج سوئیں گے نہیں، ساری باتیں کریں گے، صرف اس کی باتیں نہیں۔ تم جاؤ، آرام کرو، مجھے تسبیح کرنا ہے، کچھ دیر کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہے۔ انہوں نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے تسبیح نکال لی تھی۔ شہروز کو محسوس ہوا کہ انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب ہوگا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہیرا چینج کر کے بچوں کے کمرے میں جا چکی تھی۔ ان کی شلوار قمیض باتھ روم میں لٹک رہی تھی۔ وہ واش روم کے دروازے سے ہی پلٹ آئے۔ ریسیور اٹھایا، کچھ سوچا، پھر نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ان کی انگلیاں نوٹنگھم کا نمبر ملا رہی تھیں۔
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔